نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ گزشتہ ہم لوگ عربی زبان سے متعلق بات کر رہے تھے اور اس سلسلے میں کل جو بات ہوئی اس میں ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے کہا تھا آپ لوگوں کو۔ دیکھا کسی نے؟ دیکھا؟ چلیے ٹھیک ہے۔ عربی زبان کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور اس زبان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو لفظ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں اتنی گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے کہ سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر عربی زبان میں آنے کے لیے، آنا، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عطا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے لیے آنے کے لیے عربی زبان میں 8 الگ الگ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ آنا، صرف ہم جو بولتے ہیں نا آنا، آیا، اور اس کے معنی بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے عطا کا مطلب ہے جاء من مکان قریب، یعنی عطا اگر کہا کہ بھائی رجل عطا، کہ ایک آدمی آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے، اگر عطا آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قریب سے کوئی آدمی آیا۔ پھر ہے قدیمہ، قدیمہ کا مطلب بھی ہے آنا، لیکن قدیمہ جہاں پر استعمال ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی آدمی بہت دور سے آیا ہے۔ اسی طریقے سے ہے کہ اقبل، اس کا مطلب بھی آنا، لیکن جہاں پر اقبل استعمال ہوگا اس کا مطلب ہے کہ آدمی کسی طرف آتا ہے تو بہت شوق سے آتا ہے۔ جیسے کہ کہا اقبل مسجد، یعنی مسجد کی طرف آیا، تو اس کا مطلب ہے مسجد کی طرف آدمی بہت شوق سے آتا ہے۔ اب سمجھ رہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ مطلب آنا ہی ہے، لیکن الگ الگ طریقے سے اس کے استعمال ہوتے ہیں اور مطلب بدل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک خصوصیت لگ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرہ، اس کا مطلب بھی آیا، لیکن حضرہ میں آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نے دعوت دی اور وہ آیا۔ سمجھ رہے آپ بات؟ یعنی کوئی دعوت دے رہا ہے اور دعوت دینے کے بعد اگر کوئی آتا ہے تو اس کے لیے لفظ ہوتا ہے حضرہ۔ اسی طریقے سے ہے زارہ، زارہ اس کا مطلب بھی آیا، لیکن زارہ اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ آدمی کسی کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے۔ اسی لیے آپ کو جو زیارت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، زیارت جو کہتے ہیں کہ کسی کی زیارت، کسی بڑے آدمی کی ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے تو لفظ ہوتا ہے زارہ۔ اسی طریقے سے ترکہ، ترکہ کا مطلب ہے رات کے وقت آنا، آنا ہی ہے لیکن رات کے وقت آنا۔ اسی طریقے سے وردہ، وردہ کا مطلب ہے قصد تزود، یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آنا، آنا ہی ہے لیکن کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آنا۔ اسی طریقے سے ایک ہے وفد، وفد، یہاں پر پوری جماعت جب آتی ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے وفد۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف آنا کو بتلانے کے لیے عربی زبان میں آپ نے دیکھا کتنے لفظ استعمال ہوتے ہیں اور ہر لفظ کے ساتھ ایک خاص معنی لگا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے اندھا، آپ نے سنا اندھا؟ ہمارے دوسری کوئی بھی زبان آپ لے لو، اندھے کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، انگریزی میں بلائنڈ اور ہندی میں، اردو میں اندھا، لیکن عربی زبان میں اندھے کے لیے 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں الگ الگ۔ کیسے؟ ایک ہے الاعمى، یہ اندھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، الاعمى، ٹھیک ہے؟ یہ اس اندھے کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے بھی اندھا ہے اور دل سے بھی اندھا ہے، یعنی اس کا دل بھی مر گیا، ہم بولتے ہیں دل مر گیا ہے،
اس کو کسی چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی تکلیف دینے والی بات بتائی جاتی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. کسی دوسری کی تکلیف کو سن کر بھی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. لیکن بعض ایسے سخت دل ہوتے ہیں جن کا دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے, یعنی دل اندھا ہو چکا ہوتا ہے. ان کو کیسی تکلیف کی چیز بتاؤ ان کو کبھی دکھ نہیں ہوتا ہے, یا دکھ ہوتا ہے تو ظاہر نہیں کرتے, ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. تو جس آدمی کا آنکھ اور دل دونوں مردہ ہو, یعنی دونوں مر گئے اور دونوں سے اس کو دکھتا نہ ہو, اس کو کہتے آما. پھر ایک دوسرا لفظ ہے مکفوف. مکفوف یہ اس اندھے کو کہتے ہیں جو صرف آنکھوں سے اندھا ہو, دل اس کا مردہ نہ ہو, دل دیکھتا ہو لیکن صرف آنکھوں سے اندھا ہو, اس کو کہتے ہیں مکفوف. پھر ایک لفظ اندھے کے لیے استعمال ہوتا ہے الاکمہ. الاکمہ یہ وہ اندھا ہے جو مادرزاد اندھا ہو, یعنی ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہوا ہو, اس کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور پھر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے الضریر. یہ اس اندھے کو کہتے ہیں جو مادرزاد اندھا نہ ہو, پہلے اس کی آنکھ تھی پھر کوئی حادثہ پیش آ گیا اور اس کی وجہ سے وہ اندھا ہو گیا. اب آپ دیکھیے عربی زبان کی خصوصیت کہ صرف اندھے کو بتلانے کے لیے کس طریقے سے الگ الگ چیزیں استعمال ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے مدح. مدح کا مطلب ہے تعریف کرنا. اب مدح جہاں پر استعمال ہوتا ہے یہ ہر اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے جہاں کسی زندے کی تعریف کرنا ہو یا مردے کی تعریف کرنا ہو. تعریف دو آدمی کی ہوتی ہے. کبھی تعریف ہم کرتے ہیں کہ بھائی آدمی موجود ہے, ہم نے اس کی تعریف کی, اور کبھی یہ ہے کہ وہ مر گیا. ہماری قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہماری قوم مردہ پرست قوم ہے. آپ نے سنا کبھی یہ جملہ؟ مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے یہ مردہ پرست قوم ہے. جب تک ہمارے درمیان کوئی آدمی موجود ہوتا ہے اور بڑے اچھے کام کر رہا ہوتا ہے تب اس کو ہماری قوم پوچھتی نہیں ہے, کوئی پوچھتا نہیں ہے. مر جاتا ہے تو پھر سب کھڑے ہوتے ہیں, ارے بھائی کتنا اچھا آدمی چلا گیا. اب اس کے نام پہ مزار بنتے ہیں, اب اس کے نام پہ ہاسپٹلز بنتے ہیں, اب اس کے نام پہ سکولز بنتے ہیں. مرنے کے بعد زندہ تھا تو کسی نے قدر نہیں کی, اب مر گیا تو اب اس کی قدر ہوتی ہے. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے مدح کا جو لفظ ہے وہ زندہ آدمی کی تعریف اور مرے ہوئے آدمی کی تعریف دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ ہے تقریض جو صرف زندہ آدمی کی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے ایک ہے تعبین جو صرف مرے ہوئے آدمی کی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ایک لفظ تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے ثنا. آپ نے سنا یہ لفظ ثنا؟ ثنا سبحانک اللہم جو ہم پڑھتے ہیں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے ہم نماز کو شروع کرتے ہیں, یہ لفظ بھی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ لفظ جہاں پر استعمال ہوتا ہے وہاں پر تکرار ہے تعریف میں, یعنی بار بار اگر کہیں پر کسی چیز کی تعریف کرنا ہو تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ثنا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ عربی زبان کی خصوصیات میں سے ہیں کہ عربی زبان میں, جیسے کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ صرف شعر کو بتلانے کے لیے, یعنی شعر لائن کو بتلانے کے لیے عربی زبان میں 100 الفاظ ہیں, 100. تو یہ عربی زبان کی نزاکتیں ہیں, عربی زبان کی خصوصیات ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے, جس کے بارے میں قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم اس کو اچھے سے سمجھ سکو. آگے چلیے, آگے کی جو آیت ہے سورہ یوسف کی 3 نمبر کی آیت, نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. ہم بیان کرتے ہیں آپ کے لیے بہترین قصہ اس قرآن کو بذریعہ وحی آپ پر نازل کر کے. ہم بیان کرتے ہیں آپ کے لیے بہترین قصہ اس قرآن کو بذریعہ وحی آپ پر نازل کر کے, بے شک اس سے پہلے آپ ان تمام واقعات سے بے خبر تھے. یہاں پر ڈائریکٹ خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہے نحن نقص علیک احسن القصص, ہم آپ کو بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ وحی کے ذریعے سے سورہ یوسف کا بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں. اب آئیے جو لفظ استعمال ہوا ہے قصص,
قصص کا مطلب عربی زبان میں ہے مصدر ہے جس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے پیچھے لگنا. اس کا عام ترجمہ کرتے ہیں سٹوری، واقعہ، لیکن اس کا اصل ترجمہ ہے کسی چیز کے پیچھے لگنا. اور جب کوئی سٹوری بیان کی جاتی ہے، جب کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے لگ کر اس کی تہ تک پہنچ کر اس کی حقیقت معلوم کر کے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کو قصص کہا جاتا ہے. اور اس کا مطلب ہے دلچسپ واقعہ، بہت اچھا واقعہ جس کو سننے میں دل لگتا ہو. قصہ صرف کہانی اور افسانے کو نہیں کہتے ہیں بلکہ ماضی میں گزرے ہوئے واقعے کو کہا جاتا ہے. پاسٹ میں جتنے واقعات گزرے ہوئے ہوتے ہیں اس کو قصہ کہا جاتا ہے. اب یہ جو واقعہ ہمارے سامنے ہے یعنی سورہ یوسف کا واقعہ، اس کو احسن القصص یعنی سب سے بہترین واقعہ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ مفسرین بیان کرتے ہیں. اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ جو واقعہ ہے اس میں حسد اور اناد کا انجام بتلایا ہے. یعنی کوئی آدمی حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا یہاں پر ذکر ہے، اس لیے اس کو بہترین واقعہ بیان کیا گیا. دوسرا، تائید الہی کی کرشمہ سازی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اگر کسی کے ساتھ ہے تو اس کے لیے حالات چاہے کتنے ہی سنگین ہو جائے وہ مشکل سے مشکل ترین حالات سے بھی باہر نکل جائے گا. جیسے کہ ہم نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اتنے مشکل واقعات پیش آئے لیکن اس کے باوجود وہ بہت نیچے سے بہت اوپر تک پہنچ گئے. یعنی آپ کو کنویں کی تہ میں ڈال دیا تھا، وہاں سے نکل کر آپ تاج پہن کر بادشاہت کے تخت پر پہنچ گئے. تو تائید الہی کی کرشمہ سازی اس واقعے میں ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوتی ہے تو بندہ چاہے کتنی ہی تکلیف میں ہو اس کی پریشانی کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرماتے ہیں. اسی طریقے سے نفس امارہ کی شرارت اور سرکشیوں کا نتیجہ آگے آئے گا سورہ یوسف میں کہ نفس کی کتنی قسمیں ہیں، نفس جو ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں. ویسے 3 قسمیں بیان کی جاتی ہے، ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ اور ایک ہے نفس مطمئنہ. اور یہ تینوں نفس کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں موجود ہے. نفس امارہ کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں اسی صورت میں آگے ذکر کیا جائے گا. تو جب نفس امارہ یعنی وہ نفس جو انسان کو بہکا دیتا ہے، بہکا دینے کا مطلب یہ ہے ہم بارہا اس بات کو سنتے ہیں کہ بھائی رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. یہ گناہ نفس امارہ کے نتیجے میں ہوتے ہیں. یعنی ہمارے ساتھ ایک نفس لگا ہوا ہے، وہ نفس جو ہے ہمیں گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے. تو یہ نفس جو ہے اس کی کیا شرارت ہوتی ہے اور اس کی شرارت کس حد تک آدمی کو لے جاتی ہے اس کے بارے میں اس پورے واقعے کے اندر بیان کیا گیا. تو خیر یہاں پر حسد و اناد کا انجام، تائید الہی کی کرشمہ سازی اور نفس امارہ کی شرارت کو اس واقعے میں بیان کیا گیا ہے. اس وجہ سے اس واقعے کو احسن القصص کہا جاتا ہے. اور بھی مفسرین نے اس واقعے کے بارے میں بہت ساری الگ الگ چیزیں بیان کی ہے. جیسے کہ ایک جگہ پر بیان کیا گیا کہ اس قصے میں عجائبات قدرت ہے، یعنی قدرت کی عجیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب قدرت کو اس واقعے میں بیان کیا گیا ہے. عبرت ہے، عبرت کی چیز ہے کہ حسد کہاں تک آدمی کو لے جاتا ہے، اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. دیکھیں واقعات ہمارے سامنے اس وجہ سے بیان کیے جاتے ہیں، یا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات کو اس وجہ سے بیان کیے ہیں تاکہ ہم ان واقعات کو سن کر عبرت حاصل کریں، ہم اس واقعات کو سن کر کوئی سبق حاصل کریں، ہم ان واقعات کے ذریعے سے کوئی سیکھ حاصل کریں اور اس کا ہماری زندگی میں مثبت کوئی پازیٹیو اثر ہو. اس وجہ سے واقعات کو سنا جاتا ہے، ورنہ واقعات صرف کانوں کی لذت کے لیے نہیں سنا جاتے. کان کو اچھا لگے واقعہ، ہم اس کی تعریف کریں، اس وجہ سے واقعات کو نہیں سنا جاتا ہے بلکہ واقعات کو عبرت کے لیے سنا جاتا ہے. تو خیر عجائبات قدرت ہے اس واقعات میں، عبرت ہے، حکمت ہے، دقائق اور فوائد ہے. بہت باریک باریک چیزوں کی طرف اس صورت میں اشارہ کیا ہے.
کہ انسان کا نفس جو آدمی کو بہکاتا ہے تو کس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اثر ہوتا ہے اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. دیکھیں صرف میں آپ کو ایک چھوٹا سا اسی سورت کا ایک پہلو سناتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام اس واقعے میں جیل میں جاتے ہیں. سورت میں آئے گا کہ ان کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے. جیل میں جب بند کر دیا جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جب حضرت یوسف جیل میں چلے جاتے ہیں, وہ پورا واقعہ آئے گا کہ کیوں جیل میں جاتے ہیں, کیسے جاتے ہیں. لیکن جیل میں جانے کے بعد دو آدمی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور انہوں نے خواب دیکھا ہوتا ہے, اور وہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف سے پوچھنے کے لیے آتے ہیں. خیر, تعبیر اور خواب پورا واقعہ اندر ذکر کیا گیا ہے. حضرت یوسف جو تعبیر بتلاتے ہیں اس کے مطابق ایک آدمی جو ہے اس کو قتل کر دیا جانے والا تھا. خواب اس نے جو دیکھا تھا اس کے مطابق اس کا قتل ہو جائے گا, یعنی اس کو سزائے موت ملے گی جیل میں. وہ بھی جیل میں ہی تھے, جو دو آدمی آئے تھے وہ بھی جیل میں تھے اور حضرت یوسف بھی جیل میں تھے. انہوں نے اپنا خواب حضرت یوسف کو بیان کیا. حضرت یوسف نے اس خواب کی تعبیر بتلائی کہ بھائی ایک آدمی کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے سزائے موت ملے گی, اور دوسرے آدمی کی خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے یہ بتائی کہ تو آزاد ہو جائے گا اور دوبارہ تو بادشاہ کا مقرب بن جائے گا. وہ بادشاہ کے دربار میں کسی کام کے اوپر مقرر تھا, تو کہا کہ بھائی تو آزاد ہو جائے گا اور واپس تو اپنی پوزیشن پر جو بادشاہ کے قریب تھا اور بادشاہ کا جو کام کرتا تھا وہاں پر تجھے واپس پہنچا دیا جائے گا. اب یہ ہو گیا, اور جس طریقے سے حضرت یوسف نے تعبیر بتلائی تھی اس کے مطابق عمل بھی ہو گیا. اس کو قتل کر دیا گیا اور یہ آزاد ہو گیا. جب یہ آزاد ہو رہا تھا, حضرت یوسف نے اس کو کہا ایک بات کہ بھائی بادشاہ کو میرے بارے میں ذرا یاد دلانا, بادشاہ کو میرے بارے میں ذرا یاد دلا دینا کہ یوسف ایک, کیونکہ یہ بھی بادشاہ کے دربار میں ہی تھے حضرت یوسف علیہ السلام, اور وہ زلیخا کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا اس کی وجہ سے ان کو جیل میں جانا پڑا تھا. لیکن یہ حضرت یوسف نے جو اتنا کہا کہ بھائی بادشاہ کو میرے بارے میں یاد دلا دینا, اب یہ دیکھیے یہ بہت چھوٹی سی بات تھی. میں نے یہاں جو لفظ آیا دقائق اور فوائد, یعنی بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی بڑا امپیکٹ اور بڑا اثر پڑتا ہے. یوسف علیہ السلام نے صرف اتنا ہی کہا کہ بادشاہ کو میرے بارے میں ذرا یاد. مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے نبی کی نظر میرے علاوہ کسی اور کی طرف گئی. سمجھے اب بات؟ یعنی میرے نبی یوسف نبی ہے. دیکھیے بڑے لوگوں کی جو ہے نا چھوٹی بھول جو ہوتی ہے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ, اس کو ایک ٹرم استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں جس کو کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین. حسنات الابرار سیئات المقربین مطلب یہ ہے کہ اس کو اور ایک طریقے سے میں سمجھاتا ہوں, آسان طریقے سے. میرا ایک دوست ہے جو بہت قریبی دوست ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ قریبی دوست, اور دوسرا ہے جو میرا اتنا قریبی دوست نہیں ہے. ایک میرا بہت بچپن کا دوست ہے, بہت قریبی دوست ہے. اس نے میرے ساتھ کوئی غلط کام کیا, اور ایک ایسا ہی دوست ہے کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات نہیں ہے, اس نے میرے ساتھ کوئی غلط کام کیا, تو مجھے کس کے کام کا زیادہ برا لگے گا؟ کس کے کام کا برا لگے گا؟ جو میرا سب سے قریبی دوست ہوگا کہ بھائی تو میرا بچپن کا دوست ہے اور تو نے میرے ساتھ ایسا کیا. یہی معاملہ نبی کا اور اللہ کا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرا نبی ہے اور تجھ سے ایسی کسی عام آدمی سے یا کسی امتی سے یہ ہو جاوے تو اس پہ اتنی تکلیف نہیں ہے, لیکن نبی سے یہ کام ہوا کہ نبی کی نظر اللہ سے ہٹ گئی, اور بادشاہ سے سفارش کی بات ہے کہ بادشاہ چھڑوانے والا ہے جیل سے. سمجھ رہے آپ بات؟ بہت معمولی سی بات ہے, لیکن یہ دقائق ہے جو اس صورت میں بیان کی ہے. اور آپ یقین مانیے یہ جو بات پیش آئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کی یہ بات پسند نہیں آئی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آدمی کو جس کو یاد دلانے کے لیے کہا تھا وہ باہر جا کے بات بھول گیا. اور اس کے نتیجے میں روایت میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف کو 40 سال تک جیل میں رہنا پڑا. 40 سال تک حضرت یوسف جیل میں رہے.
پھر بعد میں کیا ہوا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور وہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے اب اس نے لوگوں کو بلایا کہ بھائی میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اب جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتلانے والا کوئی نہیں تھا، تب اس آدمی کو یاد آیا کہ بھائی میں نے بھی جیل میں ایک خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر یوسف نے بتلائی تھی۔ اس وقت یاد آیا اس کو پھر سے، اور پھر اس نے بادشاہ کو کہا کہ بھائی تعبیر اگر معلوم کرنی ہے تو یوسف کے پاس جانا پڑے گا۔ اور پھر اب دیکھیے، وہ اللہ جو 40 سال کے بعد بادشاہ کو خواب دکھا سکتا تھا، وہ دوسرے دن بھی بادشاہ کو خواب دکھا سکتا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے میں، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بہت دقیق چیزیں بتلائی گئی ہے، اور بہت سارے فوائد بھی ہے اس کے اندر جو دین اور دنیا کے حالات کو درست کرنے والے ہیں۔ بادشاہ اور رعایا کے درمیان کیا تعلق ہونے چاہیے اس کے بارے میں بتلاتے ہیں۔ دشمنوں کی ایذا پر صبر کا سبق ہے، یعنی کوئی آدمی، کوئی دشمن ہمیں تکلیف پہنچائے تو اس پر صبر کیسا کرنا چاہیے، اس کا سبق اس واقعے میں دیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑا سبق اس واقعے میں یہ بتلایا گیا ہے کہ بدلہ لینے پر کامل قدرت ہونے کے باوجود کسی کو معاف کر دینا، یہ اس واقعے کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اس کو بہت سمجھنے کی بات ہے یہ۔ ایک آدمی ہے کہ سامنے والے نے اس کو تکلیف پہنچائی، اور وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ وہ میرے کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہوں۔ اور ایک آدمی ہے کہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی تو میں بھی اس کو ڈبل ٹیبل چوبل تکلیف پہنچا سکتا ہوں، لیکن میں پھر بھی معاف کر دیتا ہوں۔ تکلیف پہنچائی تھی، بدلہ۔ اسلام میں جتنا آج سامنے والے نے تکلیف پہنچائی ہے اتنی ہی تکلیف پہنچانے کا آپ کو حق ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اسی لیے کہا العین بالعین، اگر کسی نے آنکھ پھوڑی ہے تو ایک آنکھ تم بھی پھوڑ سکتے ہو۔ یہ تو جتنی تکلیف پہنچائی اتنی ہی ایگزیکٹ تکلیف پہنچانے کا آپ کو حق حاصل ہے اسلامی اعتبار سے، لیکن پھر بھی آپ نے معاف کیا، یعنی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد حضرت یوسف کے ساتھ جو حالات پیش آئے، قافلے والوں نے ان کو نکالا اور نکال کر مصر کے بازار میں بیچ دیا، اور مصر کے بازار سے اس کو عزیز وقت نے، بادشاہ نے خریدا اور اپنے گھر پر لے گئے، اور گھر پر لے جانے کے بعد ان کی بیوی کے ساتھ حضرت یوسف کا جو معاملہ ہوا اس کی وجہ سے حضرت یوسف کو جیل میں جانا پڑا، اتنے سال حضرت یوسف جیل میں رہے۔ یہ پوری تکلیفیں جو حضرت یوسف نے برداشت کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنایا۔ بادشاہ بنانے کے بعد پھر قحط پڑا، اور قحط پڑنے کی وجہ سے پھر وہ بھائیوں کو اناج اور غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف کے پاس جانا پڑا، جہاں بھائی تو حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے کہ یہ یوسف ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن یوسف بھائیوں کو پہچان گئے کہ یہی وہ ہے جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا۔ اس وقت حضرت یوسف بدلہ لینے پر کامل قدرت رکھتے تھے، کیونکہ بادشاہ بھی تھے۔ سامنے والے کو اگر بغیر غلطی کے بھی جیل میں ڈالنا ہے تو حضرت یوسف ڈال سکتے تھے، لیکن حضرت یوسف کے پاس تو پورا بدلہ لینے کا حق موجود تھا، اس کے باوجود معاف کر دینا، بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اور یہی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی کہ مکہ میں بے انتہا تکلیفوں کو برداشت کیا، ہر اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف برداشت کرنی پڑی، یہاں تک کہ اپنے عزیز وطن کعبۃ اللہ، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا، اور مدینہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاتح مکہ بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لوٹایا۔ اس وقت اللہ کے رسول کو کامل قدرت حاصل تھی کہ صحابہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جتنے معاملات ہوئے تھے، جتنی تکلیفیں ان کو پہنچائی گئی تھی، اس کا بدلہ لیتے۔ لیکن اس وقت اللہ کے رسول نے جو جملہ کہا وہ یہی جملہ تھا جس کو حضرت یوسف کے واقعے کے ساتھ بہت زیادہ گہرا ربط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت یہی جملہ کہا کہ آج میں وہی جملہ کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا۔ یہ فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول نے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کسی کا مواخذہ نہیں ہوگا، آج کسی کی پکڑ نہیں ہوگی، سب کو معاف کیا جاتا ہے۔
تو یہ اس واقعے کا سب سے بڑا سبق ہے کہ قدرت کاملہ رکھنے کے باوجود کسی کو معاف کر دینا، یہ بہت بڑا سبق ہے اور بہت بڑی صفت ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ صفت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ورنہ ہمارا عام طور پر مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم فوراً بدلہ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، فوراً بدلہ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بلکہ بدلہ لینے کی بات جانے دیجئے، بہت سارے گھرانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ باپ بیٹے کی نہیں بنتی ہے، کئی سالوں تک بات نہیں کرتے، ماں بیٹی کی نہیں بنتی ہے، اور رشتہ داروں میں آپس کی نہیں بنتی ہے۔ تو غیر کے ساتھ سلوک کرنا تو دور ہے، ہم اپنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کر سکتے، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے اس واقعات کے جو سبق ملتے ہیں اس میں یہ سبق ہے کہ آنکھیں کب بند ہو جائے گی، موت کب آ جائے گی، اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے جتنوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہماری غلطی کی وجہ سے ہو یا ان کی غلطی کی وجہ سے ہو، ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ معافی لینے والا اور معافی دینے والا بنائے، یہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ اس واقعے سورہ یوسف کا جو واقعہ ہے اس میں یہ تمام اسباق پائے جاتے ہیں۔ اب آئندہ کل ایک بہت ہی اہم بحث وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ اس واقعے سے اس سے پہلے بے خبر تھے۔ اللہ کے رسول کو کیا کہا کہ آپ اس واقعے سے اس سے پہلے بے خبر تھے۔ یہاں پر ایک بہت اہم اور پیچیدہ بحث سامنے آتی ہے جو عالم الغیب ہونے کی بحث ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ عالم الغیب تھے، لیکن یہ آیت آپ نے دیکھی عالم الغیب ہونے کا کیا مطلب ہے، اور اس آیت میں صاف یہ بتلا رہے کہ آپ اس سے پہلے اس سے بے خبر تھے، مطلب کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ لیکن ان کے پاس بھی کچھ دلائل ہے، ہمارے پاس بھی کچھ دلائل ہے، اور قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں آئندہ بات کریں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔